رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے سسٹم میں کیا ہے تو 24 گھنٹے نتیجہ یہ ہوتا ہے ماں باپ شادی ہوتے ہیں سے کیا ہوتی ہے ایسا تو سڑکوں کو تعلیم کرنا دے دو کہ بچہ جیسا تو کرتا نہیں سمجھ تو کرتا نہیں اسکول میں دیر پر دیر یعنی بڑی پابندی سے کھیل ہو رہا ہے بڑی وجہ داری کے ساتھ ہے کھیل ہو رہا ہے بات نہیں ہوتا ہم نے کہا بھیا کسی ایک ہی مجموعہ پاس ہو سکتا ہے یا ٹی وی دکھا لو یا اشتہار دکھا لو اور یا بھائی بہت ہماری ساری ضرورت ہے برباد ہوتی جا رہی ہے ساری اس کی تندرستی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اللہ سارے ہیرو کی مت ہے لیکن دوسرے پوچھیے جن کی آنکھیں بڑی بڑے خدا بندی چلی جاتی ہیں جو اگر کمی آ جاتی ہے اللہ پر تو ان کو بچا دیتا ہے دودھ پاک کر لیجیے اللہ پھر دور پہنچ جائے گی میں پھر اپنے موضوع پر واپس آ رہا ہوں اللہ کا رسول دنیا میں تشریف لا رہا ہے اس کا کہنے والا اس کا پیدا فرمانے والا یہی اس کی ہر آرزو کو فرما کرے گا اللہ اکبر صحابے کی طرح منہ کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی ابتدائی اسلام میں بلکہ بیت المقدس کی طرح نماز ہو رہی ہے آج کی مسجد موجود ہے لیکن بعد میں دیکھا ہے اس مسجد کو مسجد کے لگن دو قبلوں والی مسجد ابتدائی اسلام میں بابا رکنے کے طرح نماز نہیں ہوتی تھی بلکہ جو ہے بیت المقدس کی طرف نماز ہوتی تھی منہ کر کے اور وہ ایک ہی تھی اس نماز کی حیثیت گزاری کیا تھی وہ کس فارم میں تھی کیا شکل صورت تھی وہ تو اللہ جانتا ہے اللہ کے بتایا کہ اس کا رسول جانتا ہے اور جنہوں نے اس کا حیثیت گزاری سے رسول کے ساتھ پڑھا ہے وہ جانتے ہیں لیکن ہماری عبادت سے اللہ کی جل جلالہ منواد اللہ اکبر عین خالق کی نماز میں خیال پیدا ہوتا ہے یہ بیت المقدس کو تمام انبیاء صادقین کا تمام انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ رہ چکا ہے رات سے میرا خدا میرا رب جل جلالہ منواد ہو میرے لیے اور میری امت کے لیے قیامت تک کے لیے میرے دادا ابراہیم خلیل کے بنائے ہوئے کافی بڑا قبلہ بنا دیتا تو مجھے بہت پسند آتا قلب میں خیال پیدا ہوا ہے قلب اکثر سے مجھے خیال قبلہ ہے شوق میں آئی ہے یہ بات کہ کاغذ جو ہے میرے لیے قبلہ ہو گیا ہوتا اب قرآن کر رہا ہے قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ اکبر فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں قدرا تقلب وجهك في السماء اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اپنے متعاقد دلیل مسلسل کر رہی تعالیٰ حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام میرے حافظین کو فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جیسے ہی وہ بیٹھتے ہیں تو قرآن کی ہر مدعا جس کو بیان کرتے ہیں پابند ہے قرآن ہی سے اس کو دلیل آتی چلی جاتی ہے اللہ اکبر فرماتا ہے قدرا تقلب وجهك في السماء ہم جانتے ہیں اللہ فرما رہا ہے میں نہیں کہہ رہا میں صرف نقل کر رہا ہوں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں قرآن ہم جانتے ہیں تم آسمان کی طرف تم جیسا کیے ہوئے کس بات کے منتظر ہو سرکار کے دل میں یہ خیال ہے اور وہی الہی کے منتظر ہے اب وعدہ فرماتا ہے پھر تاکید کی ہے تاکید سے مانا ہے عربی گرامر میں ایک کام کا دوسرے کام کے بعد آتے ایک کام کا دوسرے کے بعد آتے ہونا مثلاً آپ فرمائیں جاری امرم سبے تو آیا اور سے لگا کرتے ہیں اور جے یعنی امر کانا پہلے واقع ہوا اور جے کانا بعد میں واقع ہوا تب فرماتا ہے فلن ولی کا قبلہ کر رہا ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کا قبلہ ہونا آپ چاہتے ہیں ہمارے دلوں میں لگانے کتنی آرزویں پیدا ہوتی ہے کتنی تمنا پیدا ہوتی ہے کتنے خیالات ابھرتے ہیں کتنے جذبات کا ہم لائے دیتے ہیں لیکن کیا ہماری ساری آرزویں پوری ہو جاتی ہیں کیا ہماری ساری تمنا بناتی ہے اللہ اکبر عربی کی کہاوت ہے لیسا کلو ما یتمنى المرء یحصل لیسا کلو ما یتمنى المرء یحصل ہر وہ چیز جس کی آدمی تمنا کرتا ہے وہ مل نہیں جایا کرتی اس کو ساتھی والا کہتا ہے اے بتا آرزو سے خاص خدا تو اس کی تمنا ایسی ہے جو خاص ہو گئی مٹی میں مل گئی مر کے آدمی تمنا کرتے کرتے لیکن جو ہے وہ آرزو پوری نہیں ہوئی لیکن یہ تو آرزو محبوب کی ہے یہ تمنا تو محبوب کی ہے یہ خواہش تو محبوب کی ہے یہ مرضی تو جو ہے محبوب کی ہے ان کی رضا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا کا عطا ہے رضائے
وسلم. اور آخری شعر میں فرماتے ہیں اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا. یہاں اجابت جو ہے قبولیت کے معنی ہے, قبولیت کے معنی ہے. اللہ اکبر. اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا, بڑھی ناک سے جب دعائے محمد, بڑھی ناک سے جب دعائے محبت. اور آخری شعر ہے اجابت کا چہرہ, اجابت کا چہرہ, عنایت کا جوڑا, جہنم سے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور ضرور اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کا قبلہ ہونا تمہیں منظور ہے, جس کا قبلہ ہونا تمہیں پسند ہے. اللہ اکبر. ابھی وعدہ فرمایا, ابھی وعدہ فرمایا اور فوراً فرماتا ہے تو بندے وقت کا خطر میں فکر کرا. وہ فرماتا ہے اس کو پورا کرنے میں دیر نہیں لگتی. اللہ اکبر. یاسین شریف کی آخری آیتوں کا سلسلہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ اکبر. ہمارا معاملہ ایسا ہے, فرماتے ہیں ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں, جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں پلاننگ ہم بھی کرتے ہیں, کسی چیز کی پلاننگ ہم بھی کرتے ہیں, مکان بناتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں, مسجد بنانے کی خدا توفیق دیتا ہے تعلق کی پلاننگ کرتے ہیں, لیکن نظام میں ساری عمریں بیت جاتی ہیں لیکن پلاننگ پر جو ہے ڈسیشن نہیں ہو پاتا, اس کو جو ہے ہم منزل عمل میں جو ہے نہیں لا پاتے, اس سے پہلے مر جاتے ہیں. یا ہمارے جیب میں سے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اس پلاننگ کو پورا کر سکیں. باغ لگانے کا پلان ہے, محل بنانے کا پلان ہے, زمین خریدنے کا پلان ہے. اللہ اکبر. لیکن سب ہوتا ہے اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس سے میں طرح فرما لیتا ہے کن ہوگا وہ یقین پر وہ ہو جائے گا. اللہ تو فرماتے ہیں بدکور اس کانا کدا تمہیں بتایا جانے والا ہمارا برکات کی مسجد میں آئے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے جہاں اپنا جمعہ اور اپنی بقرعید اور اپنی پنوتا جو فرض ہے نمازیں واجب ہیں ان کو ہم ہمیشہ ان کے وقتوں پر پڑھتے ہیں. اور جیسی میں ٹوٹی پھوٹی پڑھتا ہے یہ ہم کھا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ابو بکر عمر جیسی نماز پڑھیں, یا ہم عثمان علی چلے عثمان علی اور ابو بکر عمر کو وہ ہے سبحان اللہ. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم موقع اعظم جیسی نماز پڑھ سکتے ہیں, ہر امام اعظم جیسی نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسی بھی پڑھوا دے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی ہم کو جو ہے توفیق عطا فرمائے قبول فرمائے تو اس کے قبضے اختیار ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. تو ہمیں ہم اور آپ یہاں نماز پڑھنے آئے ہیں, اب صاحب یہاں پہ نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھروں کو جائیں, اپنے اپنے گھروں کو چلے. اب کہیں رستے پہلے میں ملاقات ہو گئی, اب کچھ تذکرہ آ گیا, اسی بات کا تذکرہ آ گیا, کچھ چہروں پر نظر پڑی تھی تو ان کا تذکرہ آ گیا, کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی تو ان کا تذکرہ آ گیا. تو ایک دوسرے سے صرف اتنا ہی کہے گا کہ یہ حافظ صاحب یاد ہے وہ یاد ہے جب ہم نے اور آپ نے نماز جمعے کی فلاں تاریخ والے جمعے کی ہم نے آپ نے ایسی جگہ پڑھی تھی, یاد ہے؟ اچھا صاحب. اور اگر ایک نے پڑھی مثلاً آپ نے پڑھی, ہمارے یہاں صاحب بیٹھے انہوں نے پڑھی جامع برکاتی میں, اور کسی نے پڑھی محلہ قریشیان, ایک جگہ جمعہ ہوتا, کسی نے پڑھی محلہ کمبوہان, تو کمبوہان کا پڑھنے والا اور یہ جہاں کا پڑھنے والا کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ صاحب یاد ہے وہ بات ہم نے آپ نے جو ہے نہیں نا. جو بات اس مسجد میں ہو رہی ہے اس وقت, یعنی میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کا بدلا اپنی محبت سے سن رہے ہیں, تو یہ بات تو وہی تو کہہ سکتے ہیں کہ جن دونوں ساتھ یہاں پر آ کر نماز پڑھی ہو. اب بات سمجھ میں آ جائے گی. فرماتا ہے یاد کرو جب کبھی ایسا ہوا جو بات یاد آ رہی ہے حضرت سیدنا مولانا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اہل سنت کے عقیدے کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ افضل و اشرف ہے, افضل البشر بعد الانبیاء التحقیق حضرت مولانا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, حدیث طویل ہے, میں صرف ایک تھوڑا سا اس کا ملخص سناتا ہوں, آپ ایک بات مجھے پڑھ رہے ہیں. جو میرے سینے میں ڈالا گیا تھا وہ میں نے سب پڑھ دیا ہے ابو بکر کے سینے میں. اگر یہ بات نہ ہوتی تو جب سرکار کا وصال ہوا ہے, سرکار کا وصال ہوا ہے تو آدم کے ساتھ صحابہ کرام کا ابھی زمین پر رکھا ہے جنازہ, ابھی زیر زمین نہیں کیا ہے, تقسیم نہیں ہے سرکار, لیکن حالت یہ تھا حضرات صحابہ کرام کا
وہ دل کا آدمی تھا، تلوار کھینچے ہوئے گھوم رہے تھے. اس نے یہ کہا کہ آج محمد کا مثال ہو گیا، میں اس کی گردن جو ہے مار دوں گا. لیکن اللہ اکبر، وہ اطمینان، وہ سکینہ کہ محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہ بس اس کو آدمی تھا کھڑے ہوئے رکھتا پر اور ارشاد فرمایا سنو اچھی طرح سنو، وہاں محمد اللہ رسول قد خلق من قبلہ الرسل اپنے گھر کا قتل خلق تمہارا آقابکم. محمد نہیں تھے مگر رسول، فرمانا محمد نہیں تھے مگر رسول، ان سے پہلے اور بھی رسول ہو گئے. اگر وہ دنیا چلے جائیں، انتقال فرما جائیں یا قتل کر دیے جائیں، یا تم اپنی امنوں کے بل